ایم کیو ایم اس شہر کی سب سے بڑی لسانی اکائی کی نمائندگی، گو کہ یہ نمائندگی اب پھیل کر اس شہر میں بسنے والی تمام لسانی اکائیوں کی نمائندگی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہم اپنی سب سے بڑی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ شہر کو کسی طور پہ بھی ان حالات کی طرف دوبارہ جانے نہیں دیا جائے۔ ہم نے اس 7-8 سال میں بہت بڑے بڑے اہم سیاسی فیصلے کیے تھے، ہمت کی تھی، حوصلہ کیا تھا، تاکہ یہ شہر آپس کی لڑائیوں سے، ہنگاموں سے، حالات کی خرابی سے باہر نکل آئے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ شہر کے حالات میں کسی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے خراب کرنے میں، تو مستقل 50 سال سے اس شہر کے ساتھ ہونے والی ناانصافی ہے۔ اس صوبہ سندھ میں انتظامی طور پہ، بلکہ مجھے کہہ دینے کی اجازت دیجیے، لسانی طور پہ لگائے ہوئے کوٹا سسٹم کی وجہ سے، اور گزشتہ 20-25 سال سے اس کوٹا سسٹم میں سے بھی سندھ کے شہری علاقوں کے لیے کوئی حصہ نہیں چھوڑا گیا ہے، نہ تعلیمی اداروں میں، نہ نوکریوں میں، نہ کاروبار میں۔ آپ سب سمجھتے ہیں کہ سچ سے آنکھیں چرانے اور حقیقت سے دامن بچانے میں کیا بہتری پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ ٹینکروں کے حوالے سے سیاست کرنا، لوگوں کے دکھ اور درد کا اظہار ہماری ذمہ داری، وہ ہم کر رہے ہیں۔ ٹینک کا اگر یہ جو ڈمپرز ہیں اس پہ اگر بغیر لائسنس کا ڈرائیور چلا رہا ہے، نشے کی حالت میں چلا رہا ہے، وہ ٹینکرز اگر اس کی فٹنس صحیح نہیں ہے، اور وہ ٹینکرز جو کہ کسٹم پیڈ نہیں ہے، وہ ٹینکر جو اللیگل چل رہے ہیں، یہ انتظامی معاملہ ہے۔ اس میں دو فریق ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو ہم پھر حادثہ نہیں کہیں گے، قتل عمد کہیں گے اگر حکومت اجازت دے رہی ہے اور اس شہر میں مقیم، اس شہر میں لگی ہوئی غیر مقامی پولیس ان کے لائسنس چیک کرنے کے بجائے ان کی جیبیں چیک کر رہی ہو، وہ ان ڈمپرز کو الاؤ کیا ہوا، کس کی ذمہ داری ہے؟ یہاں بیٹھی ہوئی دو جماعتوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ دیکھا جائے کہ جو گاڑی چلا رہا ہے وہ لائسنس یافتہ ہے یا نہیں ہے، اس کی ذہنی اور جسمانی حالت ایسی ہے یا کہ نہیں ہے، وہ نشے میں ہے یا کہ نہیں ہے۔ وہ ٹینکر جو یہ ڈمپرز ہیں، زیادہ تر ڈمپرز وہ ہیں جو شہروں کے چلانے کے بجائے انڈسٹریل ایریاز میں یا کنسٹرکشن کے ایریا میں چلائے جانے چاہیے۔ تو جناب عالی، سب سے پہلے یہ ذمہ داری اس حکومت کی ہے جس نے اپنے ذمے یہ کام لیا ہوا ہے، اور پھر اس پولیس کی ہے جو اس شہر سے لا تعلق ہے، جس کو پیسے جمع کرنے اور پہنچانے اوپر بھی اور گھر تک میں بھی۔ اس شہر میں ہم نے کہا ہے کہ بتائیے کہ ان ٹینکروں کو اور ڈمپروں کو شہر میں گزرنے کی کتنی اجازت ہے؟ اور سچی بات یہ ہے کہ جو 150 لوگ ڈمپرز کے نیچے آئے ہیں، اس سے پورا شہر دکھی ہے، اور یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم جتنا کچی شراب پی کے مرنے والوں کو دے رہے ہیں آپ حکومت کی بنیاد پر، ان کے لواحقین کو کمپنسیشن، وہ ان ڈمپر سے کچلے جانے والے لوگوں کو کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ اور ہم میں سے کوئی جا کے ان کی داد رسی کر رہا ہے، اگر کوئی جا کے پلاٹ دے رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، ہم لوگ جا رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں جن کے پاس ہم جا رہے ہیں۔ پہلے حکومت کو جواب دینا ہے ہر زبان بولنا کہ یہ ڈمپر تو کسی زبان سے تعلق نہیں رکھتے۔ ڈمپر پہ جو بیٹھا ہوا ڈرائیور ہے، اس کی زبان سے زیادہ اس کی قابلیت اور اہلیت چیک ہونے کی ضروری ہے، اور خود ڈمپرز کا۔ لہذا میں اس معاملے پہ انسانی ہمدردی، یہ سیاست کا معاملہ نہیں ہے، انسانیت کا معاملہ ہے، جس کو سیاست کا معاملہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سیاست کا معاملہ نہیں ہے، انتظامی معاملہ ہے، جس کو سیاسی معاملہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
ہمیں بھی بڑا آسان راستہ تھا ہمارا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل قیادت اور لیڈرشپ کا کام عوام کی تکالیف اور درد اور اس کی مجبوریوں کو، اس کی ضرورتوں کو سمجھنا ہے، اس کے جذبات سے کھیلنا نہیں ہے، اور ہم یہ نہیں کھیلنے دیں گے۔